بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم تھا، مدنی قاعدہ کورس کر رہے تھے، تو آج جس سبق کی ہماری باری تھی وہ تھے حروف مفردات، یعنی یہ 29 حروف جن کے ذریعے ہم پورے قرآن کریم کو آسانی کے ساتھ جو ہے سمجھ سکتے ہیں۔ اگر 29 حروف کے ہمارے تلفظ صحیح ہو جائیں گے تو پورے قرآن کریم کو ہم اچھے تلفظ کے ساتھ جو ہے پڑھ سکتے ہیں، گویا کہ ہمیں قرآن کریم پڑھنا آ گیا۔ اب ان کے پڑھنے میں چند چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے، سماعت فرمائیے گا۔ سب سے پہلے الف، الف یہ جو فیدان اس کا مخرج ہے، منہ کے خلش سے اس کو ادا کرنا ہے، دائیں بائیں سے اس کی آواز نہیں نکالنی۔ با، 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 آپ نے اس کے مخرج کو اگر آپ یہاں سے سمجھ نہیں آتی تو پیچھے کر کے آپ نے مخرج کو دیکھ لینا ہے۔ تو با کا جو مخرج تھا وہ تھا با دونوں ہونٹوں کے تار حصے سے ادا ہوتا ہے۔ تار حصے سے یعنی جو ہمارے منہ کے قریب رہتے ہیں، لعاب سے تر رہتے ہیں، اس وجہ سے ان کو تر حصہ کہا جاتا ہے۔ تو با، 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 زیادہ منہ کو کلوز کر کے آپ نے با ایسے نہیں پڑھنا بلکہ پڑھنا ہے با، الف، با۔ اس کے بعد ہے تا، اس کے بعد ہے تا۔ سا میں اپنی سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، حروف لساویہ میں سے ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں آپ نے جو ہے سیٹی کی آواز نہیں نکالنی۔ اس کا مخرج ہے زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے۔ جب اس کو آپ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا کرو گے، سیٹی کی آواز نہیں آئی، ایسے تا، تا، تا۔ خیر، اس کی آپ کو ریاضت کرنی پڑے گی، باقاعدہ آپ کو اس کی پریکٹس کرنی ہوگی، تو پھر انشاءاللہ یہ آپ کو سمجھ آئے گا۔ بعض الفاظ مشکل ہوتے ہیں، زبان پہ نہیں آتے، تو ان کی بار بار پریکٹس کرنے سے تو آ جاتے ہیں۔ آپ نے تا، 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 اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ اس کو سا، سا ایسے نہیں پڑھنا بلکہ تھا پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہے جیم، اس کے بعد ہے ہا، ہاں یہ بھی مشکل تلفظ ہے اس کا، ہا، اس کو ہا، ہا، خا، ہے، جس طرح اسکول میں پڑھتے تھے ویسے نہیں پڑھنا بلکہ آپ نے قرآن کریم کی لہجے میں اس کو پڑھنا ہے، ہا، 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 ہا۔ اس کے بعد ہے خو، جہاں سے سمجھ آئے آپ کو پڑھنے میں مشکل ہو تو اس کے مخرج ساتھ میں دیکھیں۔ جیسے ہم نے ہا کی ادائیگی کی تو حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے، یہ جو ہا کی حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ جیسے ہا، ہا، حلق کو 3 حصوں میں تقسیم کریں، درمیان والے حصے سے ادا کریں، ایزیلی ادا ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد خوا تھا تو خا کے بارے میں یہ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے، اس کو آپ نے حلق کے اوپر والے حصے سے ادا کرنا ہے، ایسے خو، خو۔ اور یہ اوپر آپ جیسے پڑھ چکے ہیں، یہ حروف مستعلیہ میں سے یعنی عارت میں جو پوٹ پڑے جاتے ہیں ان میں سے خو بھی ہے، تو اس کو آپ نے پور بھی پڑھنا ہے، خو، خو۔ اس کے بعد ہے دال، اس کے بعد ہے لال، لال کا بھی مخرج تا کی طرح، اس میں بھی سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، اس کو زا، زا، زال نہیں پڑھ سکتے بلکہ زال ہی پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے رو، اس کے بعد ہے زا، زا یہ حروف صفیریہ میں سے ہے، ان حروف کو ادا کرنے میں جو ہے سیٹی کی آواز آتی ہے، یہ آپ پڑھ چکے ہیں، زا میں جو ہے سیٹی کی آواز آنی چاہیے، حروف صفیریہ میں سے ہے۔ اس کے بعد ہے سین، سین، سین کی بھی آپ نے یہ بھی حروف صفیریہ میں سے سیٹی کی آواز آنی چاہیے۔ اس کے بعد ہے شین، اس کے بعد ہے صاد، 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 یہ بھی حروف مستعلیہ میں، اس میں سین کی طرح نہیں پڑھنا بلکہ اس کو اوپر پڑھنا ہے، صاد۔ اس کے بعد ہے دود، اس کے بعد ہے وا، اس کے بعد ہے وا، وا میں بھی سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ اس کے بعد ہے عین، عین، اس کی بھی آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی، بار بار اس کی ریاضت کریں گے تو عین، 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 این، غین اس طرح نہیں پڑھنا ان کو۔ اس کے بعد ہے غین، اس کے بعد ہے فا، اس کے بعد ہے قوف، اور اس کے بعد ہے کیف، ان دونوں میں بھی آپ نے فرق کرنا ہے، قوف اور کیف۔ اس کے بعد ہے لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ اب اس سارے کو ایک بار ہم پڑھ لیتے ہیں سمپل۔ الف، با، تا، تا، جیم، حا، خو، دال، ذال، رو، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قوف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ اس کو آپ نے بار بار دہرانا ہے۔ اللہ حافظ۔